متواتر کے ساتھ۔ تو پانچواں نقطہ جو ہے ہمارا وہ ہے وجودہ، یعنی وجود المتواتر۔ کیا ایسی روایتیں ہیں، ایسی خبریں ہیں کہ جنہیں غیر معین جماعت نے روایت کیا ہو، غیر معین تعداد نے جس سے روایت کیا ہو؟ تو ایسی روایتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوجد عدد لا بأس به من الاحادیث المتواترہ، یوجد عدد من الاحادیث المتواترہ، متواتر حدیثوں کی تعداد موجود ہے۔ لا بأس به، لا باس کا مطلب ہوتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایک مناسب تعداد میں، ایک معقول تعداد میں احادیث متواترہ کا وجود ہے۔ کچھ روایتیں ایسی ہیں، کچھ حدیثیں ایسی موجود ہیں جو متواتر ہیں۔ متواتر حدیثوں میں سے حدیث الحوض ہے، یعنی حوض کوثر والی روایت، حوض کوثر والی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جام پلائیں گے، اور امتیوں کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے وہ سب تفصیل۔ تو یہ حدیث متواتر سے ثابت ہے۔ وہ حدیث المسح علی الخفین، اور خفین پر مسح کی حدیث بھی ہے۔ وہ حدیث رفع الیدین فی الصلاۃ، نماز میں رفع الیدین کرنا، ہاتھ اٹھانا، یہ بھی تواتر کے ساتھ ثابت ہے، متواتر روایت ہے وہ بھی۔ ایسے ہی حدیث نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں اور بھی حدیثیں ہیں۔ یہاں بطور مثال ایسے کچھ حدیثوں کا تذکرہ کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ متواتر حدیثیں ایک تعداد میں موجود ہیں، ناپید نہیں ہیں۔ لیکن لو نظرنا الی عدد احادیث الاحاد، لیکن اگر ہم دیکھیں گے احاد حدیث کی تعداد، لوجدنا ان الاحادیث المتواترہ قلیلہ جدا، تو پائیں گے کہ متواتر حدیثیں بہت کم ہیں، بالنسبت الیہا، احاد حدیثوں کی نسبت میں، ان کے مقابلے میں متواتر حدیثیں بہت کم ہیں۔ تو موجود تو ہیں متواتر حدیثیں، جیسے حوض والی حدیث، مسال الخفین والی، نماز میں رفع الیدین والی، نظر اللہ سمع مقالتی، اس کے علاوہ اور، لیکن کم تعداد میں ہیں، لیکن کم ہیں۔ چھٹا نقطہ دیکھیے، اشہر المصنفات فیہ، مشہور ترین مصنفات فیہ، اس باب میں، یعنی متواتر حدیثوں کے بارے میں جو معروف کتاب ہے یا معروف ترین مصنفات ہیں وہ کیا ہیں؟ لقد اعتنى العلماء بجمع الاحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل، علماء نے توجہ دی ہے، اعتنى العلماء، علماء نے عنایت کیا ہے، علماء نے توجہ دی ہے، بجمع الاحادیث المتواترہ، متواتر حدیثوں کو جمع کرنے پر، اعتنیت بک، میں نے آپ کی طرف توجہ دی ہے، اعتنى العلماء بجمع، علماء نے جمع کرنے پر توجہ دی ہے۔ کیا جمع کرنے پر؟ الاحادیث المتواترہ، متواتر حدیثوں کو، وجعلها فی مصنف مستقل، اور اسے کر دیا ہے مستقل مصنف میں، مستقل کتاب میں اسے اکٹھا کر دیا ہے۔ کیوں ایسا کیا ہے؟ لیسہل علی الطالب الرجوع الیہا، تاکہ طالب علم پر اس کی طرف رجوع کرنا آسان ہو جائے،
طالب علم کے لیے متواتر حدیثوں کی طرف رجوع کرنا سہل ہو جائے، آسان ہو جائے۔ اگر الگ سے نہیں لکھی جاتی تو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا، 1000 2000 حدیثوں میں تلاشنا پڑتا، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا۔ لیکن علماء کرام نے اس پر عنایت کی ہے، مستقل کتاب الگ سے لکھ دی ہے، اس میں متواتر حدیثوں کو جمع کر دیا ہے۔ تو جنہیں جاننے کا شوق ہے وہ ان کتابوں کی طرف رجوع آسانی سے کر سکتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، امام سیوطی کی ہے، اور یہ ابواب پر مرتب ہے۔ الاظہار، تو الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ۔ دوسری ہے قطف الاظہار، یہ بھی سیوطی ہی کی ہے، اور یہ جو پہلی سابق کتاب کی تلخیص ہے، الاظہار کی، الاظہار المتناثرہ کی تلخیص قطف الاظہار ہے۔ امام سیوطی کی جو کتاب الاظہار ہے متواتر حدیثوں پر، اسی کی انہوں نے خود تلخیص کر دی ہے قطف الاظہار کے نام سے۔ تیسری کتاب نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، محمد بن جعفر قطانی کی۔ تو تواتر کے تعلق سے ہم لوگوں نے اس کی تعریف دیکھی ہے، متواتر حدیث میں کے شروط دیکھے ہیں۔ تعداد بڑی ہونی چاہیے، وہ تعداد ہر طبقے میں ہونی چاہیے، جھوٹ پر ان کا متفق ہونا ناممکن ہو، اور اس خبر کی بنیاد حس پر ہو۔ اس کے بعد اس کا حکم ہم نے دیکھا تھا، تو علم ضروری کا فائدہ دیتا ہے، ماننا واجبی طور پر ماننا پڑے گا اسے۔ اس کی قسمیں متواتر لفظی اور متواتر معنوی، اور متواتر ہیں کہ نہیں ہیں، ان کا وجود ہے کہ نہیں ہے، تو ان کا وجود ہے لیکن تعداد کم ہے۔ مشہور ترین مصنفات یا کتابیں اس باب میں کون کون سی ہیں؟ تو 3 کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، الاظہار المتناثرہ، قطف الاظہار، نظم المتناثر من الاحادیث المتواتر۔ اب مبحث ثانی میں داخل ہو رہے ہیں، خبر آحاد۔ خبر کی ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے 2 قسمیں تھیں، ایک تو متواتر اور دوسری آحاد۔ تو متواتر کے بارے میں بات ہو گئی، متواتر کی تعریف جان لیے، اس کے شروط جان لیے، اس کا حکم پہچان لیے، اس کی قسمیں جان لی، ہیں کہ نہیں ہیں یہ سمجھ لیے، اور مشہور کتابیں کیا ہیں یہ جان لیے۔ اب آتے ہیں آحاد کی طرف، خبر آحاد کی طرف۔ تو اب اس کی تعریف سے شروع ہوتی ہے بات، تعریفہ، اس کی تعریف۔ لغتاً پہلے تعریف بتائیں گے، پھر اصطلاحی تعریف لائیں گے۔ تو لغتاً کیا ہے؟ الاحاد جمع احد بمعنی الواحد۔ احاد یہ احد کی جمع ہے اور واحد کے معنی میں ہے، واحد کے معنی میں ہے۔ احاد واحد، احد کی جمع ہے اور معنی ہے واحد، ایک، اکیلا۔ وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد، اور خبر واحد وہ ہے جسے ایک شخص روایت کرے، جسے ایک آدمی روایت کرے، وہ خبر واحد ہے۔ لغتاً یہ لغوی تعریف ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور لغوی تعریف سے ذرا ہٹ کے اصطلاحی تعریف ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے آحاد کی؟ ما لم یجمع شروط المتواتر، یا ما لم یجمع شروط المتواتر، جس میں متواتر کی شرطیں نہ ہوں، یعنی ایک آدمی روایت کرے، ایسی یہ تعریف نہیں ہے۔
احاد کی تعریف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک شخص روایت کرے، بلکہ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ جس میں متواتر کی شرطیں نہ ہوں۔ متواتر کی شرطوں کی قیمت اب سمجھ میں آئی۔ جو 4 شرطیں بیان کی گئی تھیں وہ شرطیں ذہن میں رہنی چاہیے، یعنی بہت بڑی تعداد نہ ہو، اور ہر طبقے میں وہ تعداد، یا اگر ہو بھی لیکن ہر طبقے میں وہ تعداد نہ ہو، جھوٹ پر اتفاق ان کا ناممکن ہو، محال ہو، اور ان کے حص کی۔ تو یہ جو شرطیں ہیں اس میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہیں پائی گئی تو وہ گویا کہ متواتر نہیں ہے، وہ آحاد کے کھانے میں آ جائے گی۔ ما لم یجمع شروط المتواتر، جو متواتر کی شرطوں کو اکٹھا نہ کرے یا جس میں متواتر کی شرطیں نہ ہوں۔ تو آسان سی تعریف ہے، متواتر کی تعریف یاد رکھیے، آحاد کی تعریف یہی ہے کہ جس میں متواتر کی شرطیں نہ ہوں۔ البتہ لغوی تعریف اس کی یہ ہے کہ یہ احد کی جمع ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جسے ایک شخص بتائے، ایک آدمی روایت کرے۔ لیکن اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جس میں متواتر کی شرطیں نہ ہوں، متواتر کی شرطیں یا ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو وہ آحاد ہے۔ حکم کیا ہے اس کا؟ اس کا حکم تو یہ تھا کہ علم ضروری کا فائدہ دیتا ہے، ماننا ضروری ہے، تصدیق کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو آحاد کا کیا حکم ہے؟ یفید العلم النظری، وہ علم ضروری کا فائدہ دیتا تھا، لیکن یہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ حدیثیں یا خبر آحاد علم نظری کا فائدہ دیتی ہے۔ علم نظری کیا ہے؟ علم یقینی کا ضد ہے، علم ضروری کا ضد ہے۔ علم نظری یعنی العلم المتوقف علی النظر والاستدلال، یعنی ایسا علم جو نظر اور استدلال پر موقوف ہو، جس کو دیکھنا پڑے، جس میں سوچنا پڑے، جس پہ استدلال کرنا پڑے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک دم ضروری علم اس سے مل جا رہا ہو، بلکہ سوچنا، جس علم میں نظر اور استدلال کی ضرورت پڑے، جو نظر و استدلال پر موقوف ہو، جس کی چھان پھٹک کرنی پڑے، جس کے راویوں کے احوال جاننے پڑے، جس سے استدلال کرنا پڑے، وہ علم نظری، اسے علم نظری کہتے ہیں۔ تو احاد کا حکم یہ ہے کہ یہ علم نظری کا فائدہ دیتا ہے۔ ھذا ولخبر الاحاد تقسیمان، تو خبر احاد کی 2 تقسیم ہیں۔ جیسے خبر متواتر کی 2 قسم تھی، ویسے خبر احاد کی بھی 2 قسم ہے۔ کل تقسیم باعتبار، اور ہر تقسیم کچھ لحاظ سے ہے، کچھ اعتبار سے ہے۔ سأذکر هذین التقسیمین فی الفصل الثانی، میں ان قریب ذکر کروں گا یہ تقسیم فصل ثانی میں۔ فصل ثانی میں اس کی تقسیم کا تذکرہ آئے گا۔ تو فصل ثانی، الفصل الثانی، اگلا صفحہ دیکھیے، تقسیم خبر الاحاد، خبر احاد کی دونوں تقسیم، خبر احاد کی دونوں قسمیں، تقسیمہ ہے، تقسیمانے تھا یہ، رجلانے تثنیہ، تقسیمانے، 2 تقسیم خبر احاد کی۔ اضافت کی وجہ سے نون اعرابی گر جاتا ہے، تو یہاں بھی گر گیا، گر کے ختم ہو گیا، ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تقسیمانے، تقسیمہ خبر الاحاد، خبر احاد کی 2 تقسیم، وفیہ مبحثان، اور اس میں 2 مبحث ہیں فصل ثانی میں۔ پہلا مبحث ہے تقسیم خبر الاحاد بالنسبۃ الی عدد طرقہ، خبر احاد کی تقسیم اس کے طرق کی تعداد کے اعتبار سے،
یعنی تعداد کے لحاظ سے خبر احاد کی تقسیم ہوگی ایک، اور دوسری جو تقسیم ہے مبحث ثانی میں، وہ تقسیم و خبر الاحاد بالنسبت الی قوته و ضعفه، خبر احاد کی تقسیم اس کی قوت اور اس کے ضعف کے اعتبار سے۔ تو یہ دو تقسیم ہو گئی۔ پہلی تقسیم کس اعتبار سے؟ تعداد کے اعتبار سے، یعنی اگر وہ متواتر نہیں ہے تو کتنی تعداد ہے، وہ تعداد طے کرے گی کہ اس کا نام کیا ہے، اس کی قسم کیا ہے۔ یہ تو اگر تعداد دیکھ کے بانٹیں گے تو کچھ قسمیں بنیں گی، اور خبر احاد میں اس کی قوت اور اس کی کمزوری دیکھ کے تقسیم کرتے ہیں تو اس کی بھی کچھ الگ سے قسمیں بنیں گی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس کی تعداد اسناد، طرق، عدد طرق کے اعتبار سے خبر احاد کی کتنی قسمیں ہیں، تعداد کے لحاظ سے خبر احاد کی کتنی قسمیں ہیں۔ المبحث الاول، پہلا مبحث دیکھیے، تقسیم و خبر الاحاد بالنسبت الى عدد طرقه، خبر احاد کی تقسیم اس کے طرق کی تعداد کے لحاظ سے، تعداد کے اعتبار سے۔ تو ينقسم خبر الاحاد بالنسبة الى عدد طرقه الى ثلاثة اقسام، خبر احاد تعداد کے اعتبار سے تین قسموں میں منقسم ہوتی ہے، تین قسموں میں بٹتی ہے، اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مشہور، اور دوسری قسم ہے العزیز، تیسری قسم ہے الغریب۔ وَسَأَتَكَلَّمُ عَلَى كُلِّ مِنْهَا بِمَطْلَبٍ مُسْتَقِلٍ، اور میں بات کروں گا، سأتکلم میں بات کروں گا، سنتکلم ہم بات کریں گے، ستتکلم تم بات کرو گے۔ تو سأتکلم میں بات کروں گا، علی کل منہا بمطلب مستقل، ان میں سے ہر ایک پر بات کروں گا مستقل مطلب میں، اس لیے کہ بات اہم ہے، الگ سے مطلب قائم کر کے اور اس پہ پھر بات ہوگی۔ مشہور کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے، یہ سب الگ سے بیان کریں گے۔ تو ابھی ہم نے یہ جانا کہ خبر احاد کی تعداد کے لحاظ سے تین قسمیں ہیں، المشہور، العزیز، الغریب۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھروں میں یہ تینوں نام رکھے جاتے ہیں، مشہور نام رکھتے ہیں، کچھ لوگ عزیز نام رکھتے ہیں، امیر اور غریب لقب دے دیتے ہیں، تو ایک گھر کے ہی افراد ہو گئے یہ سب، مشہور، عزیز، غریب۔ اچھا، تو یہ تعداد کے لحاظ سے خبر احاد کی تین قسمیں ہیں۔ اب ہم الگ سے پڑھیں گے مشہور کیا ہے، پھر پڑھیں گے الگ مطلب میں العزیز کیا ہے، پھر اگلے مطلب میں دیکھیں گے کہ الغریب کیا ہے۔ المشہور، العزیز، الغریب، کیا ہوا مت؟ اس والے سے۔ تو المشہور کیا ہے؟ المطلب الاول، المشہور تعریف پہلے دیکھیں گے، مشہور کیا ہے۔ لغتاً ہوا اسم مفعول من شہرت الامر، یہ اس میں مفعول ہے مشہور، شہرت الامر سے، یعنی شہر تو شہرہ سے، مشہور اسی کا مفعول ہے۔ شہرت الامر جب کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اذا اعلنتہ و اظہرتہ، جب تم اعلان کر دو، اسے ظاہر کر دو، تب کہتے ہو شہرت الامر۔
میں نے پول کھول دی ہے، میں نے بات بتا دی ہے، میں نے معاملہ واضح کر دیا ہے۔ شہر تو بولتے ہیں، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِظُهُورِهِ، اور اس کا نام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ ظاہر ہو جاتی ہے، چیز چھپی ڈھکی نہیں رہتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے۔ تو ہم اردو میں بھی مشہور اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں جو عام ہو جائے، پھیل جائے، تو یہ اس میں مفعول ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اصطلاحی تعریف کیا ہے جو اصل مطلوب ہے؟ ما رواہ ثلاثۃ فاکثر فی کل طبقہ، جسے تین یا تین سے زائد لوگوں نے روایت کیا ہو ہر طبقے میں، لیکن ما لم یبلغ حد التواتر، اتنی زیادتی نہ ہو، اتنے زائد نہ ہو کہ تواتر کے حد تک پہنچ جائے۔ اگر تواتر کے حد تک وہ روایت چلی گئی ہے تب تو وہ متواتر ہو جائے گی، تب وہ احاد نہیں رہ جائے گی، تب وہ مشہور نہیں کہلائے گی، بلکہ تعداد زیادہ تو ہو تین سے، لیکن اتنی بھی زیادہ نہ ہو کہ متواتر تک پہنچ جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں ما لم یبلغ حد التواتر، جب تک تواتر کے حد تک نہ پہنچے۔ تو جسے تین یا تین سے زائد لوگوں نے ہر طبقے میں روایت کیا ہو اور وہ متواتر کی حد تک نہ پہنچے تو اسے مشہور کہتے ہیں۔ تین قسمیں ہوئی ہیں، مشہور، عزیز، غریب۔ تو اب شروعات ہماری ہوئی ہے جسے تین لوگ روایت کریں، ہر طبقے میں تین ہو تعداد، گھٹے نہ۔ اگر کسی طبقے میں دو ہو گئی، کسی میں ایک، یا اس طرح کا فرق ہوا تو پھر وہ حدیث مشہور نہیں ہوگی۔ ہر طبقے میں تین راوی ہونے چاہیے یا تین سے زائد، لیکن تواتر کی تعداد تک نہ پہنچے بس۔ اگر تین راوی کسی کو روایت کر رہے ہیں ہر طبقے میں تو وہ مشہور حدیث کہلائے گی۔ چار کر رہے ہیں ہر طبقے میں، چار چار ہیں، مشہور ہے۔ پانچ پانچ ہیں، مشہور ہے۔ چھ چھ ہیں، مشہور ہے۔ نو نو ہیں، مشہور ہے۔ دس دس ہیں تو پھر یہ آ جائے گا، ایک قول کے مطابق یہ متواتر کی حد ہو جائے گی، تو اس کو متواتر کہیں گے۔ لیکن اگر اس سے نیچے ہے اور تین تک، تین سے نیچے نہ ہو، اگر کسی کو تین راوی روایت کریں، ہر طبقے میں یہ تعداد ہو، تواتر تک نہ پہنچے زیادتی، تو وہ مشہور ہے۔ مثال کیا ہے؟ مثال ہے حدیث انتزاع علم والی، علم کا اٹھا لیا جانا، قرب قیامت کے وقت علم اٹھا لیا جائے گا، اور دھیرے دھیرے علماء کو اٹھا لیا جائے گا، پھر علم خود بخود اٹھ جائے گا۔ تو ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، یہ مشہور کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو یک بارگی نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے سینوں سے چھین لے، ولیکن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن یہ علم لے لے گا علماء کو لے کر، علماء کو اٹھا کر علم اٹھا لے گا، حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم ہی نہیں بچے گا تو لوگ بنا لیں گے اپنا سردار جہالا، جاہلوں کو، اور فسألو، اسی سے سوال کریں گے، انہی جاہلوں سے سوال کریں گے، انہی سیٹھوں سے سوال کریں گے، فافتوا، تو وہ لوگ فتویٰ بھی دیں گے، اتنے جری ہوں گے۔ کیسے؟ بغیر علم، بغیر علم کے دے دیں گے فتویٰ، کسی کو جائز کہیں گے، کسی کو ناجائز بتلائیں گے۔ فضلوا، خود بھٹک جائیں گے، واضلوا، اور دوسروں کو بھی بھٹکا دیں گے۔ خود بھٹکے ہوئے ہوں گے، دوسروں کو بھی بھٹکا دیں گے۔ خود ڈوبے ہوئے ہوں گے، دوسروں کو بھی ڈوبو دیں گے۔ خود تو ڈوبے ہیں، صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ والا حال ہو جائے گا۔ تو یہ فتویٰ بازی ہوگی، اور
کم علم لوگ یا جاہل لوگ فتوے دیں گے، اللہ اس کے ذریعے سے علم اٹھا لے گا، یہ قرب قیامت کا کے وقت ہوگا۔ تو یہ جو حدیث ہے انتزاع علم والی، یہ مشہور روایت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کے روات کی تعداد ہر طبقے میں کم سے کم 3 ہے، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہے کہ یہ متواتر ہو جائے۔ تو اب تعداد کے لحاظ سے یہ تقسیم ہو رہی ہے، روات کی تعداد کے اعتبار سے یہ تقسیم۔ اچھا، یہ تو ہو گئی مشہور کی تعریف اور مشہور کی مثال۔ اب دیکھیں گے مشہور کے بعد عزیز مستفیض۔ مستفیض کیا ہے؟ اسم و فاعل، یہ لغتاً اس میں فاعل ہے استفادہ سے، اور فازہ سے مشتق ہے۔ فاز الماء کہا جاتا ہے جب پانی ابل پڑے۔ وسمیہ بذالک الانتشاری، اور اسے نام رکھا گیا ہے مستفیض یا عزیز اس کے مشہور ہونے کی وجہ سے۔ تو گویا کی شہرت دونوں میں آ گئی بات، شہرت والی اس کو بھی کہا گیا تھا سمیہ بذالک الانتشاری، اور یہاں بھی کہا گیا سمیہ بذالک الانتشاری۔ تو شہرت دونوں میں ہے، مستفیض میں بھی اور مشہور میں بھی۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف اختلف فی تعریفہ علی 3 اقوال۔ اس کی تعریف میں، اصطلاحی تعریف میں 3 اقوال پر اختلاف ہے۔ اس کی تعریف گویا کہ 3 قول ہے اس کی تعریف میں۔ اس کی تعریف میں 3 اقوال ہیں، سیدھی سی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس میں باتیں 2-3 ہیں، علماء کا اختلاف ہے۔ پہلی بات یہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہوا مرادف للمشہور، کہ مستفید اور مشہور دونوں مرادف ہیں، کوئی فرق نہیں ہے مشہور میں اور مستفیض میں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہوا اخص من، لأنه يشترط في المستفيد أن يستوي طرفا اسناده۔ ہوا اخص من، یہ مستفیض یہ اس سے زیادہ خاص ہے مشہور سے۔ کیسے خاص ہے؟ لأنه يشترط في المستفيد أن يستوي طرفا اسناده ولا يشترط ذلك في المشهور، کیونکہ اس میں مستفیض میں جو کنڈیشن لگائی گئی ہے وہ زیادہ خاص ہے۔ وہ کون سی خاص شرط لگائی گئی ہے؟ اس لیے کہ یشترط فی المستفیض، مستفیض میں شرط رکھی جاتی ہے کہ ان یستوی طرفا اسنادہ، کہ اس کے سند کا دونوں کنارہ برابر ہو، یعنی شروع والا اور آخر والا، اسے طرف سند کہتے ہیں، ابتدائی سند اور انتہائی سند۔ طرف حدیث کہتے ہیں حدیث کے ایک خاص حصے کو، مشہور جز کو۔ جیسے ہم حدیث ڈھونڈنا ہو تو طرف حدیث لیتے ہیں، لیکن یہاں طرف حدیث نہیں، طرف سند ہے۔ تو طرف سند سے مراد سند کی ابتدا اور سند کی انتہا۔ تو یہ شرط صرف مستفیض میں ہے۔ اچھا، ولا یشترط ذلك فی المشہور، اور مشہور میں یہ شرط نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر شروع میں 3 راوی ہیں تو آخر میں بھی 3 ہونے چاہیے، اس میں اگر شروع میں 2 راوی ہیں تو آخر میں بھی 2 ہی ہونا چاہیے، ایسی شرط نہیں ہے۔ تو گویا کہ
مستفیض یہ زیادہ خاص ہے، اخص ہے من المشہور۔ تیسرا قول کیا ہے؟ ہوا اعم من، کہ مشہور مستفید سے زیادہ عام ہے۔ وہ اخص من، تیسرا قول بالکل اس کا الٹا، ہوا اعم من، وہ زیادہ عام ہے، یعنی دوسرے قول کے بالکل الٹا۔ لوگوں نے کچھ لوگوں نے مستفیض کو زیادہ عام بتایا اور کچھ نے مشہور کو زیادہ عام کہا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مشہور اور مستفیض دونوں ایک ہی حدیث ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بس نام کا فرق ہے، مرادف للمشہور۔ اچھا، اب مشہور کے بارے میں اور ہے کیا؟ مشہور غیر الاصطلاحی، المشہور غیر الاصطلاحی، وہ مشہور جو اصطلاحی کے علاوہ ہے، اصطلاحی تعریف کے علاوہ۔ ابھی اصطلاحی تعریف ہم لوگوں نے کیا پڑھی؟ کہ جس میں کم سے کم ہر طبقے میں 3 راوی ہوں، لیکن ایک مشہور، وہ اصطلاحی تعریف ہو گئی، لیکن ایک غیر اصطلاحی تعریف بھی ہے مشہور کی، وَيُقْصَدْ بِهِ مَشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ غَيْرِ شُرُوطٍ تُعْتَبَرُ۔ تو اس سے مراد وہ روایت ہے جو زبانوں پہ عام ہو جائے، جو مشہور ہو جائے، جو لوگوں کی زبان پر مشہور ہو جائے، اسے مشہور کہیں گے، بس من غیر شروط تعتبر، بغیر کسی معتبر شرط کے، بس عام ہو جائے وہی مشہور ہے، چاہے اس کے روات کی تعداد 1 ہو، چاہے 3 ہو، چاہے 4 ہو، چاہے 10 ہو، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں، بس خالی مشہور ہو جائے تو وہ مشہور ہے، لوگوں کی زبانوں پہ عام ہو جائے، مشہور ہو جائے تو مشہور ہے، لیکن یہ غیر اصطلاحی تعریف ہے۔ فیشمل، تو یہ شامل ہے، غیر اصطلاحی تعریف شامل ہے کس کو؟ اس روایت کو ما لہو اسناد واحد، جس کی صرف ایک سند ہے، اور اس کو بھی وما لہو اکثر من اسنادی، اور جس کی ایک سے زائد سندیں ہیں۔ تو چاہے ایک سند والی روایت ہو وہ بھی مشہور ہو سکتی ہے، ایک سے زائد سند والی روایت ہو وہ بھی مشہور ہو سکتی ہے۔ وما لا یوجد لہ اسناد اصلا، اور جس کی سرے سے کوئی سند ہی نہ ہو وہ بھی مشہور ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مشہور ہونے کے لیے صحیح ہونا یا غلط ہونا ضروری نہیں ہے، افواہیں بہت تیزی سے مشہور ہو جاتی ہیں، جھوٹی باتیں پھیل جاتی ہیں، مشہور ہو جاتی ہیں، تو لوگوں کی زبانوں پہ چڑھ جاتی ہیں جھوٹی چھوٹی باتیں۔ اب تو لوگ جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں کہ اسے لوگ سچ سمجھنے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ اس تعریف میں مشہور جو غیر اصطلاحی مشہور ہے وہ بس صرف اتنا ہے کہ خالی مشہور ہو جائے، تو اس میں وہ روایت بھی شامل ہو سکتی ہے جو جس کی سند 1 ہو، جس کی 1 سے زائد ہو، جس کی سرے سے کوئی سند ہی نہ ہو وہ بھی مشہور ہو سکتی ہو، لیکن یہ اصطلاحی مشہور نہیں بلکہ غیر اصطلاحی۔ اچھا، اس کی قسم بھی ہے کہ نہیں ہے مشہور غیر اصطلاحی کی؟ مشہور غیر اصطلاحی کی قسمیں، انواع، تو لہو انواع کثیرہ اشہرها، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور مشہور ترین قسم کیا ہے؟ مشہور ترین قسم ہے مشہور بین اہل الحدیث خاصتاً، اہل حدیثوں کے درمیان خاص طور پر جو مشہور ہو وہ بھی مشہور ہے۔ اس کی مثال ہے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا بعد الرکوع یدعو علی رعل و ذکوان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت 1 مہینہ پڑھی ہے، قنت شہرا 1 مہینے تک قنوت پڑھی ہے، بعد الرکوع، رکوع کے بعد،
یدعو علی رعل و زکوان، اور آپ بد دعا کر رہے تھے قبیلے رعل اور زکوان پر، جنہوں نے دھوکہ دیا تھا صحابہ کرام کو شہید کیا تھا۔ تو یدعو علی بد دعا دینا، اور یدعو لہو دعا دینا، صلہ سے معنی طے ہوتا ہے۔ یدعو دعوت علیہ، میں نے اسے بد دعا دی، دعوت لہو، میں نے اس کے لیے دعا دی۔ تو علی اگر صلہ ہے، علی اس کے بعد آ رہا ہے تو بد دعا، تو آپ نے ایک مہینہ بد دعا دی، کس پر؟ رعل اور زکوان پر، رکوع کے بعد۔ اب یہ مشہور ہے اہل حدیثوں کے درمیان۔ اور دوسری کیا ہے؟ دوسری قسم جو مشہور ہو بین اہل الحدیث والعلماء والعوام، حدیث سے شغف رکھنے والوں کے درمیان مشہور ہو، علماء میں مشہور ہو، عوام میں مشہور ہو، سب میں مشہور ہو۔ اس کی مثال ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ نہایت مشہور حدیث ہے، اہل حدیثوں کے ہاں بھی، علماء کے ہاں، عوام کے ہاں، سب جانتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ مشہور بین الفقہاء، فقہاء کے درمیان جو مشہور ہو۔ اس کی مثال ہے حدیث ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ سب سے مبغوض حلال اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ حلال تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ حلال ایسا ہے جو نہایت ناپسندیدہ ہے اور بہت مبغوض ہے، ابغض ہے، یعنی یہ انتہائی مجبوری کی صورت میں ہی یہ قدم اٹھا سکتے ہیں، ورنہ ایسے ہی طلاق نہیں دے سکتے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ مشہور بین الاصولیین، اس کی مثال ہے حدیث رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ میری امت سے خطا اور بھول چوک کو اٹھا لیا گیا ہے، اس پر محاسبہ نہیں ہوتا ہے، اور جس پر کسی کو مجبور کر دیا جائے، مستکرہو، کسی کو تلوار لے کر مجبوراً کہا جائے کہ تم یہ کہو تب چھوڑیں گے ورنہ جان لے لیں گے، ہاں، کسی کو کسی کے گردن پہ بندوق رکھ دی جائے کن پٹی پہ، اور اس کے بعد کہا جائے ریوالور رکھ کے کہ تم طلاق دو ورنہ جو ہے تمہیں مار ڈالوں گا۔ تو یہ جو مکرہ ہے، یعنی جس کو لاچار کر دیا گیا، مجبور کر دیا گیا، تو وہ کہے گا کچھ تو اس کا حساب نہیں ہوگا، وہ نافذ نہیں ہوگی۔ ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح کہا۔ مشہور بین النحات، نحویوں کے درمیان مشہور، اس کی مثال ہے نعم العبد صہیب، صہیب سے بہترین آدمی، بہترین بندہ ہے، لو لم یخف اللہ لم یعصی، تو اس کو کہتے ہیں کہ لو لم یخف اللہ لم یعصی، اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو اللہ کی معصیت نہیں کرتا۔ تو لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن مشہور ہو گئی، جھوٹی حدیث ہے، نحویوں کے درمیان مشہور ہو گئی۔ تیسری اور اگلی قسم ہے مشہور بین العام، عوام میں مشہور ہو جائے، اس کی مثال ہے حدیث العجلہ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے، ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حسن ہے ان کے نزدیک۔ تو یہ قسمیں ہیں مشہور کی، بس مشہور ہو جائے وہ مشہور ہو گئی، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، چاہے سند ایک ہو چاہے دو ہو چاہے دو سے زیادہ ہو، چاہے سند ہی نہ ہو سرے سے۔ اچھا، اب انشاءاللہ آگے وقت میرے خیال سے پورا ہو گیا ہے، اگلی گھنٹی اگلے درس، اگلی بات انشاءاللہ اگلی گھنٹی۔